السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ناظرین، ایک ہی ٹاپک پہ آج بات کریں گے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے، کچھ منٹ، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، عمران خان نے جو خطاب کیا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ عمران خان نے حسب عادت اس میں بھی وہ مولا جٹ والے طریقے سے تقریر کی۔ پہلے انہوں نے شہباز گل کے لیے رونا دھونا شروع کیا کہ جی ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور اس ظلم کا ہم بدلہ لے کے رہیں گے، ہم کمزور نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا آج کا جو خطاب تھا ٹوٹلی پاک فوج کو دھمکانے کے لیے اور عدالتوں کو دھمکانے کے لیے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیوٹرلز کو اب بھی وقت ہے کہ وہ اپنے سوچیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے رویے میں تبدیلی لائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا شہباز گل کے اوپر، جب ہم نے اپنی طریقے سے معلوم کیا گیا کہ کیوں اس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر تھا۔ اوپر سے مراد آپ سمجھ سکیں اسٹیبلشمنٹ کا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ جی 25 مئی کو جو تشدد ہوا اس کے لیے ہم ان کو سب کو دیکھ کے رہیں گے اور ان کو ہم باقاعدے سوچ رہے ہیں۔ لیکن ہم نے جب ان سے پوچھا گیا پولیس افسروں سے اور دوسرے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا ان کے حکومت کے کہنے پہ یا کس کی وجہ سے آپ نے یہ ظلم و تشدد کیا، تو کہا کہ یہ ہمیں اوپر سے آرڈر تھا، یعنی پاک فوج کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا یہ کہ۔ تو یہ اب ٹوٹلی عمران خان بالکل ننگا ہو کے پاک فوج کے خلاف آ گئے ہیں، جو نہ پاک فوج قبول کر رہی ہے ذہنی طور پہ، نہ ہم عوام کر رہے ہیں قبول۔ اس کے بعد بڑی بات یہ ہے، آج عمران خان نے کہا کہ یہ میرے اوپر جو فارن فنڈنگ کیسز ہیں یہ تو اتنے بڑے ہیں ہی نہیں۔ مجھ سے پہلے اس کو نواز شریف کا اور آصف زرداری کا فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے ہونے چاہیے، ان کو سزائیں دی جائے، اس کے بعد مجھے۔ اس کے بعد جناب آگے اس کے اوپر کہ شہباز گل نے آج انہوں نے عمران خان نے شہباز گل کو بیان کو ریکگنائز کر دیا، سمجھے اپنی طرف سے اسٹیمپ مار لی، اس کو قبول کر لیا کہ یہ اچھا کام کیا انہوں نے۔ کہا کہ اس سے زیادہ تو فضلو، مولانا فضل الرحمان عالم دین کے لیے فضلو، وہ ڈیزل اب چھوڑ دیا ہے، کچھ ان کو عقل آ گئی۔ اب مولانا فضلو نے اور جناب نواز شریف نے اور آصف زرداری نے فوج کے لیے اس سے زیادہ کچھ زہر اگلایا اور زیادہ بات کی ہے۔ اس نے اگر شہباز گل، تو ارے بھائی اس سے کوئی پوچھے کہ کل آپ مثال کے طور پہ مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو حساب کتاب پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا تم نے زنا کیوں کیے، آپ نے کرپشن کیوں کی، آپ نے یہ شراب کیوں پی، تو آپ کہیں گے کہ جی فلاں نے پی تھی، مجھ سے زیادہ پی تھی، فلاں نے مجھ سے زیادہ زنا کیا تھا، اس لیے پہلے آپ ان سے پوچھیں، میں بعد میں پوچھوں گا۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، تم اپنے کیے کہ اپنے اعمال کا جواب دو۔ آپ نے جو توشے خانہ میں سے چوری چھپے یہ جو فنڈ چوری کی ہے، گھڑیاں اور تحائف اور بیچے ہیں، اور اس کے بعد ڈکلیئر نہیں کیے، ان کو اثاثوں میں ان کے پیسے بیچ کے کھا گئے، اور جب معاملہ کھلا تو جا کے 2 سال کے بعد آپ نے اس کے 10% یا 20% جو ہوتے ہیں وہ جمع کرائے، اس کا حساب دو۔ آپ اپنے فارن فنڈنگ کا حساب دو۔ آپ یہ کہو گے کہ جی کیونکہ فلاں نے گناہ کیا ہے اس لیے پہلے اس سے پوچھیں۔ شہباز گل سے تب پوچھیں جب انہوں نے زیادہ بولا تھا فوج کے خلاف، زرداری نے، ان سے پہلے معلوم کرے۔ تو یہ ایسے نہیں چلے گا، ہر ایک اپنے اعمال کا، اپنے کہنے کا خود ذمہ دار ہے۔ شہباز گل نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے۔ وہ ہیں اس لائق جو
عورتوں کی عزت نہیں سمجھ سکتے، جو صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، یہ وہ اس کے لیے تم سپورٹ کر رہے ہو اور کہتے ہو جی فلاں نے کیا اس لیے اس نے کر دیا تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے، اس نے غداری کا مرتکب ہوئے ہیں وہ، انہوں نے فوج کو لڑانے کی کوشش کی ہے، فوج کے اندر فوجی افسروں کو کہا گیا کہ اپنے سینئر کا کہنا نہیں مانو، تو یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس کے اوپر بنتا ہے، اور چاہے وہ کتنی بھی ایکٹنگ ہے، ہاں 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 کرے، کچھ بھی کرے، ایک بہترین ایک اداکاری کرے، لیکن 2 دن کے بعد جب یہ پیمپ سے نکلیں گے تو اس کے پھر ریمانڈ شروع ہوگا۔ اس ریمانڈ کے اوپر بھی دیکھیں وہ خاتون جج، جو صرف جج کے علاوہ خاتون کی حیثیت کی وجہ سے بھی عزت اور احترام کے لائق ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ جج بھی ہیں، اس کے لیے کہتا ہے کہ زیبا چودھری میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارے تو کون بھائی، کون ہوتا ہے تم؟ کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو تم؟ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو تم بالکل مولانا فضل الرحمان کے کہنے کے مطابق تم ایسے چپٹی کی مار ہو۔ اگر یہ ادارے اپنی اصلیت پہ آ جائیں اور تمہیں سختی دکھائیں تو تمہارے ان کے نام سے ان کے ایک اگر آرمی کا ایک صوبیدار تمہارے دروازے پہ آ جائے گا تو تمہیں کپڑے چینج کرنے پڑ جائیں گے۔ تم پاک فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہو، تم ججوں کو، کل کو سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے گی، تم سپریم کورٹ کو گالیاں دو گے۔ عدالتیں احترام کے لائق ہیں، عدالتوں کا احترام کرو، پاک فوج کا احترام کرو، چاہے تم ہو چاہے تمہارے جو ارد گرد جو ہیں تمہارے نورتن وہ ہوں، کوئی برداشت نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اداروں کو، چاہے وہ عدالتیں ہوں چاہے فوج ہو، اس کو آپ کوئی اول بول بھاکیں۔ دیکھیں گے آپ کیا کہتے ہیں لیڈی جج کا، زیبا چودھری کا، کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بہادر ہے، انہوں نے حلف اٹھایا، انصاف کریں گی۔ 2 دن کیا ہو سکتا ہے 10 دن کا بھی دے دیں۔ نواز شریف والوں کے اوپر جب مصیبت آئی، تمہاری حکومت آئی تو ان کا 14 دن ریمانڈ دیا جاتا تھا، ان کے کمرے میں گڑ اور چینی ڈالی جاتی تھی تاکہ ان کو جراثیم کھائیں، مکوڑے کھائیں، اور تمہارے یہ جو ہے چیف آف اسٹاف تمہارا چودھری یہ شہباز گل، وہ 2 دن کے لیے گئے تو تم ساری رونے لگ گئے ہو، اور ابھی اس کے اچھا پھر اگر ہمت بہادر ہو تو اس کا بیان قبول کرو، بولو اس نے صحیح بولا ہے۔ پہلے تو تم رو رہے تھے کہ جی اس بیان کو نہیں کہنا چاہیے، اور فواد چودھری کہہ رہے تھے اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب تم لوگ اتنے شیر ہو گئے، 4 آدمی دیکھ لیے اجلاس میں آ گئے یا ریلی میں آ گئے تو تم لوگ پاک فوج کو کہو گے۔ آج پھر نیا لقب بھی دیا تم نے پاک فوج کو کہ یہ ہلاکو خان جو ہے وہ ان چوروں لٹیروں کو بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ شرم کرو کچھ۔ پاک فوج کا ایک چھوٹے جو سپاہی بھی ہوتا ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے وہ قابل احترام ہے، تمہارے سے زیادہ اس کی عزت ہے، تو پاک فوج کی عزت کرو۔ ایسے نہیں ہو کہ شہباز گل کے ساتھ پھر تمہیں بھی اندر ہو جاؤ اور پھر تمہارے ساتھ بھی کوئی کہانی منسلک کی جائے۔ شہباز گل کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، نہ ان کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے، نہ ان کو مارا گیا، یہ صرف ایکٹنگ ہے، ایکٹنگ تھی اور ایکٹنگ کی وجہ سے کیا تھا۔ تو ناظرین آپ اس کو پہچانو، اس کے جھوٹی باتوں میں مت آؤ، پاکستان کے لو سوچو، پاکستان ہوگا تو ہم بھی ہوں گے، پاک فوج ہوگی تو پاکستان کی سلامتی محفوظ سلامتی ہوگی، محفوظ رہے گا، ورنہ ایسے عمران خان جیسے جو ہے یوتھے لونڈے لپاٹے یہ تو پاکستان کو تباہ کر دیں گے۔ یہ یوتھے جو ان کا اوپر کا دماغ خالی نہیں ہو، ہاں 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 عمران خان نے بولا لبیک لبیک یا عمران ہم تمہارے پیچھے ہیں، تو یہ سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے یہ عمران خان، تو اس سے تھوڑا ہوشیار ہے، یہ ملک دشمن ہے، اس کے اوپر بھی غداری کے کیس چلنے چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پش کریں۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج
پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ.